السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا سے ہم اس کلاس کا آغاز کریں گے۔ ربی، اے میرے رب، یسر، تو آسانی فرما، ولا تعسر، اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم ایک بار پھر سے شروعات کریں گے اپنے دروس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اس درس کو آسان بنا، ہماری خطائیں دور فرما، ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ کام صحیح طریقے سے کریں، مزید اسے آگے بھی لے جائیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مقدمۃ عن الاسم کریں گے، یعنی انٹروڈکشن ٹو ناؤن۔ ہم آج اسم کے بارے میں جانیں گے کہ یہ اسم کیا ہے۔ اليوم سنتعلم، آج انشاءاللہ ہم کیا کیا جانیں گے؟ الحروف فی اللغۃ العربیہ، لغت العربیہ میں حروف کون سے ہوتے ہیں، حرکات کے کیا معنی ہوتے ہیں، کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمے کے اقسام کیا ہوتے ہیں، اور آخر پر ہم اسم جانیں گے، اور ایک کہانی سے اس کی مثالیں جانیں گے، اور آخر پر قرآن کریم کی آیت سے اس کی طرف ہم آئیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حروف الہجائیہ کی۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہر لینگویج کی جو بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، وہ حروف پر ہوتی ہے، جنہیں آپ لیٹرز کہیں، الفابیٹس کہیں۔ تو جو عربی کی حروف ہیں جن سے کہ کلمے بنتے ہیں، وہ 28 یا 29 ہیں۔ 28 ان کے حساب سے جو کہتے ہیں کہ حمزہ تو دراصل الف ہی ہے، جس پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش اور کبھی سکون ہوتا ہے، لیکن 29 ان کے مطابق جو کہتے ہیں نہیں جی، حمزہ تو الگ ہے۔ یہ جو حروف ہیں، ان کی جو صورت ہے، جو شکل ہے، فریلی جب یہ ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہوتے ہیں، یعنی الف ایسے، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ یہ ان کی شکلیں ہیں۔ آپ نے اور ایک چیز نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ والے جو پہلے 4 ہیں، اگر ہم یہاں پہ ایک لائن ڈرا کریں تو یہ اس لائن کے اوپر آتے ہیں، جبکہ اگر ہم اسی لائن کو ایکسٹینڈ کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جیم جو ہے تھوڑا سا نیچے جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں اگر آپ اس لائن کو ایکسٹینڈ کریں تو آپ کو یہاں پر سیدھے فیل ہوگا کہ را اور زا کی جو لوور سٹروک ہیں یہ نیچے چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سین، شین اور جو صاد ہے ان کے سٹروکس نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہی سلسلہ آپ ان کے ساتھ بھی کر کے دیکھ لیجئے، یہ دیکھ لیجئے، آپ کو یہ سیدھے بتا دے گا کہ ضاد کیسے لکھنا ہے۔ اسی طرح اس لائن کو آپ ایکسٹینڈ کر کے اس اگلی لائن کو اپنی اپنی جگہ پر دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ تو تھی ان کی شکل، یہ ان کی فری شکلیں ہوتی ہے، یعنی جو حروف الہجا ہوتے ہیں جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو یوں ہوتے ہیں۔ مزید آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ حروف الہجا پہلے آتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں اور آخر پر آتے ہیں۔ مثلا ہم ایک لفظ لے لیں گے، کلب۔ یہ کلب جو ہے یہ 3 حروف سے بنا ہے۔ آہا، یہ تو پہلی ہی صورت کچھ اور ہے، ہم نے تو ایسے دیکھا تھا اسے، تو یہ اس کی کون سی پلیس ہے؟ یعنی یہ اس کی بدایا والی پلیس ہے جو کہ متصل، کنیکٹڈ فارم ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو توڑیں تو یہ دراصل بنا ہے کا سے، لام سے اور با سے۔ اب کا ایسے کنیکٹ ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کی بدائی پوزیشن ہے۔ اب لام کیسے کنیکٹ ہوا ہے؟ لام ایسے کنیکٹ ہوا ہے، یہ اس کی وسطی پوزیشن ہے۔ اور با کیسے کنیکٹ ہوا ہے؟ ایسے، یہ اس کی نہایا پوزیشن ہے۔
یعنی قلب میں یہ جو کاف ہے یہ کس پلیس پر ہے؟ یہ بدایا پر ہے، لام وسط پر ہے، اور با جو ہے یہ اپنی نہایا پلیس پر ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے کسی بھی کلمے کو بریک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ کلمے تو آگے ملتے ہی نہیں، کچھ کی دو پوزیشن سیم ہوتی ہے، یہ آپ رفتہ رفتہ یا کسی ورڈ کو جب آپ اس طریقے سے دیکھنا چاہیں اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم نے اس سلائیڈ سے یہ جانا کہ شکلیں کیسی ہیں، ہمیں یہ بیسک فاؤنڈیشن لیٹرز جو ہیں یہ کیسی دکھتی ہے۔ اب آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اصوات کی، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے کسی بھی لغت کی، اس میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ دراصل ہوتی کیا ہے؟ وہ آوازیں ہوتی ہے، ایک آواز کا ایک مطلب اور دوسری آواز کا دوسرا مطلب۔ تو لغت دراصل کیا ہے؟ لغت الفاظ پر مبنی ہوتی ہے، اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آوازیں ہوتی ہیں، اور مختلف آوازیں مختلف چیزوں کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے بات کی حروف الہجائیہ کی، جنہیں ہم حروف الابجدیہ بھی کہتے ہیں۔ مزید ہمیں نوٹ کرنا ہوگا اس میں 3 ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو ہم کمزور کہتے ہیں، ان کو ہم علت والے حروف کہتے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس ہے الف، واو اور یا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے ہم نے ان کی شکلیں دیکھی، اب آئیے ان کی آواز دیکھتے ہیں۔ تو اسے ہم پڑھتے ہیں الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا۔ اس طریقے سے ہم انہیں ادا کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے اگر کوئی چاہے تو یہاں دال سے آخر تک پڑھ لے۔ دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، حاء، واو، یا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ان کو پڑھنے کا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تنوین کے ساتھ ہم اسے کیسے ادا کرتے ہیں، یعنی حروف الہجائیہ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ان کی شکلیں دیکھی، اس کے بعد ہم نے آواز دیکھی۔ حروف الہجائیہ کے بارے میں ہم نے یہ جانا یہ 28 ہیں، 29 ان کے لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی حمزہ الگ ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اصوات دیکھی۔ اب ہم ان کو یوں بھی پڑھتے ہیں، یعنی تنوین کے ساتھ، کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اینڈ ساؤنڈ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے، اور ہم کہتے ہیں اس کی ڈیفالٹ حالت جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی دو پیش کے ساتھ۔ تو ایک طریقہ ہے ہم اسے ایسے بھی پڑھتے ہیں، الف باء تاء ثا جیم ہاء خاء دال۔ تو آگے کون پڑھے گا؟ جی آخر تک۔ زال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء طاء زاء عین غین فاء قاف کاف لام لام میم نون ہاء واو یا۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جب ہم وقفہ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہماری بہن نے پڑھا، تو انہوں نے پھر اس کی جو حرکت ہے اس کو حذف کر دیا، یعنی ذال راء زاء سین، پھر سین شین صاد ضاد۔ اب دیکھ لیجئے اور ایک چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے، وہ ہے کہ جب ہم ان حروف کو ملاتے ہیں اکثر ان کے پہلے ہم ایک ال دیکھتے ہیں۔ یہ وہ ال ہوتا ہے جس میں دراصل لام التعریف ہوتا ہے، یعنی یہ ہم آگے پڑھیں گے اسم کے ٹاپک میں، تو ہم ان کو ایسے بھی پڑھتے ہیں، یعنی حروف الہجائیہ جن کی ہم نے شکلیں دیکھی، آوازیں سنی، اب ہم ان سے پہلے ال لگا کر دیکھیں گے۔ تو جان لیجئے جب ان سے پہلے ال لگتا ہے یہ معرفہ بنتے ہیں، یا ہم ان کو معروف پڑھتے ہیں۔ تو لیکن یاد ہمیں کیا رکھنا ہے، کچھ حروف تو ایسے ہیں جن میں یہ ال لگانے کے بعد لام ظاہر ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن میں یہ لام ظاہر نہیں ہوتا، اس لام کا اثر وہاں شد کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے ان سب یہ جو حروف الہجا ہے ان سے پہلے کیا لگایا گیا ہے؟ ال لگایا گیا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی تو ال ہے، اس میں بھی ال ہے، لیکن یہاں کیسے پڑھا؟ الالف، لیکن کیا پڑھا؟ التاء۔ اس کا مطلب ہے بہت چیزیں ہم جاننے والے ہیں، لکھا لیکن پڑھا نہیں، یعنی لکھا پڑھا نہیں، لکھا بھی اور پڑھا بھی۔ تو ایک بار سن لیجئے، الالف، الباء،
التاء الثاء الجیم الحاء. تو اس کے آگے کون پڑھے گا؟ القاء الدال الذال الراء الزاي السين الشين الصاد الضاد الطاء الضاء العين الغين الفاء القاف الكاف اللام المیم النون الہاء الواو الیاء. جزاک اللہ. تو ہم نے دیکھا کہ ال تو سب میں ڈال دیا، لیکن کہیں پہ ہم نے اس ال کو جب داخل کیا لام ظاہر ہوا، لام ہم نے پڑھا، لیکن کہیں پہ کیا ہوا، اس لام کا اثر خود حرف پر پڑا، یعنی وہ شد ہو گیا. ایک طرف سے الباء التاء الثاء الجیم. انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ان کو حروف القمری کہتے ہیں، حروف الشمسی کہتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. فی الحال ہم انہیں اپنی زبان پر لانے کی کوشش کریں گے. یعنی آج کے بعد جب ہم ال لگائیں گے اور اگلے والا لفظ مثلا فا ہے، مثال فوز ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ الفوز. وہیں پر اگر مثلا ہمارے پاس لفظ ہے جنت تو ہم پڑھیں گے الجنت الجنت. اب آئیے دوسری چیز پر آتے ہیں. پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ حروف الہجا ہیں جو 28 ہے، حمزہ کو اگر الگ تسلیم نہ کریں تو اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حرکات. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرکات علامات ہوتی ہیں، یہ سمبلز ہوتے ہیں، یہ کچھ ریپریزنٹیٹیو ساؤنڈز دراصل ہوتے ہیں. یہ علامات کہاں لگتی ہے؟ یہ فوق الحروف لگتی ہے، یعنی اوپر لگتی ہے، او یا تحتہا یا نیچے لگتی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ لتدل علی طریقۃ النطق، تاکہ ہم یہ معین کریں کہ ہمیں پڑھنا کیسے ہے. وتسمى ایضا، اس عمل کو ہم تشکیل بھی کہتے ہیں. تو دیکھیے ان میں بیسیکلی ہمارے پاس تو 3 حرکتیں ہیں، فتحۃ کسرۃ ضمۃ، یا فتحہ کسرہ اور ضمہ. فتحہ فوق الحروف، کسرہ تحت الحروف، ضمہ فوق الحروف. تو اسے کیا پڑھا؟ با بے بو، با بے بو. ہم کہتے ہیں با مفتوح ہے، بے مکسور ہے، بو مضموم ہے، یعنی با اس میں مفتوح ہے، با اس میں مکسور ہے اور با اس میں مضموم ہے. اس کے بعد ایک گول یا دال نما علامت ہوتی ہے جو دراصل دلالت کیا کرتی ہے؟ عدم الحرکہ، کہ اس میں حرکت نہیں. جیسے یہاں دیکھیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون. اور جس حرف پر یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساکن ہو گیا. مثلا یہ کیا ہے؟ یہ با ساکن ہے. اس کے بعد اور ایک چیز، ایسے اس سمبل کو ہم دیکھتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شدہ. یہ شدہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے تکرار پر. تکرار یعنی ریپیٹیشن، ڈبلنگ، یہ تکرار پر دلالت کرتا ہے. اسے ہم 2 بار پڑھتے ہیں. یعنی اگر ہم اس کو کھولیں تو یہ دراصل ایسے ہے اور ایسے ہے، یعنی 2 با کو ہم کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ ایسے. پہلے والا ساکن اور دوسرا والا متحرک، اس کی صورت یہ بنتی ہے. آخر پر ہم دیکھتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے تنوین. تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین دراصل فتحتین، کسرتین اور ضمتین ہوتی ہے. کیا مطلب؟ فتحتین یعنی 2 فتحیں، 2 جن کو عادتاً ہم زبر کہتے ہیں، یعنی 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین. 2 زبر کی تنوین یوں ہوتی ہے، 2 زیر کی تنوین یوں ہوتی ہے، اور 2 پیش کی تنوین 2 طریقوں سے لکھی جاتی ہے. یا تو ہم ایسے 2 پیش ڈال لیتے ہیں، یا ایسے اور ایسے ڈال لیتے ہیں، یا اور ایک طریقہ ہے ایسے اور ایسے. یہ تینوں طریقے ہیں 2 پیش کو ریپرزینٹ کرنے کے. اور اگر ہم کسی بھی تنوین کو کھولتے ہیں، اس میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس میں نون ساکنہ ہوتا ہے فی آخر الاسم. مثلا ہم نے لکھا با 2 پیش بن، اس کا مطلب ہے اس میں ایک نون ساکن ہے، بن بن، نون ساکن زائدہ فی آخر الاسم. اب آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان حرکات کے ساتھ
ان حروف الہجا کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ پہلے ہے فتحہ، یعنی اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آ با تا۔ یہاں پر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر اب ہمیں حمزہ دکھ بھی رہا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب حمزہ اوپر الف کے ہوتا ہے، یہ دراصل کیا ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو حرکت اس پر لگنے والی ہے وہ اوپر لگے گی۔ ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم اسے زیر دیں گے تو حمزہ نیچے لکھا جائے گا۔ تو یہ ہم نے پڑھا آ با تا۔ تو چلیے کون پڑھتا ہے اس کے آگے نیچے تک؟ آ با تا تا جا ح خ دا ذا را زا سا شا ط ط ق غ ع غ ف ق ک ل م ن ہ و یا۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم فتحتین ان پر داخل کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر نوٹ کر لینا ہے کہ فتحتین کے بعد ایک زائد الف لکھا جاتا ہے جو عادتاً تنوین کے بعد یا ایک طریقے میں تنوین اس کے اوپر بھی لکھی جاتی ہے، یعنی چاہے آپ ایسے لکھیں من لکھیں یا ایسے لکھیں، دونوں کا ترجمہ یعنی دونوں کا جو معنی ہوگا کہ تنوین جو ہے اس حرف پر ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ یہ جو فتحتین ہوتی ہے جن کو ہم تنوین کہتے ہیں، اس میں دراصل ایک نون ساکن ہوتا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے ان بن تن تن جن ہن۔ تو چلیے کون کرتا ہے اسے مکمل؟ ہن دن زن ون زن سن شن فن ون تن زن ان گن ان کن کن لن من نن ان ون ین۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم کسرہ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کسرتین۔ کسرہ کہاں ہوتی ہے؟ تحت الحروف، یہ دیکھیے حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ اے بے تے ثے جے ہے۔ تو چلیے کون کرتا ہے اسے مکمل آخر تک؟ خ د ذ ر ز س ش س ض ک ض ع غ ف ق ک ل م ن ہ و ی۔ جزاک اللہ۔ تو اب چلتے ہیں ہم کس پہ؟ کسرتین پر، یعنی دو زیر۔ یہاں پھر سے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا حمزہ نیچے سے ہے، یعنی اس پر جو حرکت ہے وہ تحت الحروف ہے۔ اور دوسری چیز بھی آپ نے سمجھ لی ہوگی، یعنی نوٹ کر لی ہوگی، اس میں ایک نون ساکن ہوتا ہے۔ تو پڑھتے کیسے ہیں؟ ان بن تن ثن جن ہن۔ تو آگے کون پڑھے گا؟ فن دن زن رن زن سن شن ان ذن تن زن ان غن فن کن قن لن من نن ہن ون ین۔ جزاک اللہ۔ تو یہاں پر بھی وہی ساری چیزیں تحت الحروف، یہ ایک کسرہ ہے، یہ کسرتین ہے، اس میں نون ساکن ہے، اور ہم نے کیسے پڑھا۔ اب آئیے اب ہم ضمہ کی بات کریں گے اور ضمتین کی بات کریں گے۔ وہ قاعدہ یہاں پر بھی ضمتین میں نون ساکن ہوتا ہے۔ دوسری چیز، حمزہ اوپر سے ہمیں یعنی دکھ رہا ہے، حمزہ کی صورت اوپر ہمیں ملتی ہے، یعنی آئین کا ایک پارٹ، ایک سلائس دراصل ہم کیا کرتے ہیں؟ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ بنا کر اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے یہ اب ہے ضمہ، اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ او بو تو سو جو حو۔ تو چلیے کون آپ میں سے آگے پڑھے گا؟ ہو دو زو رو زو سو شو سو زو تو زو او گو فو کو قو لو مو نو ہو وہ یو۔ جزاک اللہ۔ اب ہم آتے ہیں ضمتین پر، تو یہ بھی فوق الحروف، ان بن تن ثن جن حن۔ تو چلیے آگے کون پڑھے گا؟ خن دن زن رن زن سن شن سن زن تن غن ان غن
فن قن قن لن من نن خن غن ین. جزاک اللہ. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا حروف الہجا، ان کی شکلیں، ان کی آوازیں، پھر ان کو حرکت کے بغیر کیسے پڑھا جاتا ہے اور حرکت کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، ایک حرکت کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے اور دو حرکات یعنی دوہری حرکات سے کیسے پڑھا جاتا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا ابھی اس میں آواز پر اور صحیح قرات پر فوکس نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں ابھی پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے آپ اپنی جگہ پر ضرور سدھاریے گا. دیکھیے ہم نے دیکھا حروف الہجا ہے جن کو ہم نے حروف الہجائیہ بھی کہا، حروف الابجدیہ بھی کہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان پر حرکات بھی دیکھی. اب کیا ہے، یہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا دوسرا جو تھیم ہے وہ ہے کلمے کو سمجھنا. کلمہ کی جمع ہے کلمات. یہ جو کلمات ہیں یہ بنتے ہیں یعنی عربی میں من الحروف، یہ حروف سے ہی بنتے ہیں، لیکن ان کو خاص کیا جاتا ہے، ان کو ایک خاص شکل میں ڈالا جاتا ہے بالحرکات. یعنی آپ نے ابھی دیکھا یہ ہے با، یہ ہے بے اور یہ ہے بو. اب اس کی یہ جو الگ آواز ہے، اب اس کو آپ نے جو ڈیفائن کر لیا، اب یہ جو آگے بنے گا اس سے الگ آواز اگنائٹ ہوئی، سٹارٹ ہوئی، اس سے الگ ہوئی، اس سے الگ آواز ہوئی. تو ان مختلف آواز سے دراصل کیا بنیں گے؟ مختلف کلمات. اور یہ جو کلمات بنیں گے وَتَنْقَسِمُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، اب یہ جو الفاظ بنیں گے، یہ جو ورڈز بنیں گے، ان کے صرف ثلاثت انواع، ان کے صرف 3 ہی ٹائپس ہیں، یعنی مین انواع رئیسیہ، مین ٹائپس، میجر 3 ہی کیٹیگریز میں یہ فال ہوں گے. آپ نے حروف الہجا لائے، ان کو ملایا، وہاں سے کلمے بنے، اور کلمے کے 3 ہی میجر ٹائپس ہوں گے. کیا؟ الاسم والفعل والحرف. یہ ہے ہماری دوسری لرننگ. پہلی لرننگ کیا تھی؟ حروف الہجا کتنے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہے، ان کی آوازیں کیسی ہے، ان پر کتنے اقسام کی حرکات لگتی ہیں. اب ہم آئے ہیں کلمے پر، یعنی جو ہم بات کریں گے، جو ہم لفظ بولیں گے، جو کلمہ بولیں گے، جو بھی ہم کلمہ بولیں گے اگر تو وہ میننگ فل ہے، اس کے 3 ہی کیٹیگریز ہو سکتی ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف میں فرق کیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے یدل علی الانسان، جو کسی انسان کے بارے میں، او حیوان، یا کسی جاندار کے بارے میں، جانور کے بارے میں، او شیء، یا کسی جگہ کے بارے میں بتائے، او مکان، یا جگہ کے بارے میں بتائے، کسی چیز کے بارے میں بتائے، کسی جگہ کے بارے میں بتائے، او صفہ، یا کسی وصف کے بارے میں، کسی کوالٹی کے بارے میں بتائے. اسے ہم کہتے ہیں اسم. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی اسم کے بارے میں آج سے رفتہ رفتہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے ابھی بات کی کہ جو بھی کلمہ ہوتا ہے یہ 3 ہی کیٹیگریز میں ہوتا ہے، یا تو یہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اب دیکھتے ہیں فعل کیا ہوتا ہے. فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی حدوث شیء، کسی کام کے ہونے میں، فی زمن ما، زمانے کے ساتھ، یعنی کسی کام کا زمانے کے ساتھ ہو جانا. یعنی انگلش میں جسے ہم ورب کہتے ہیں اسے عربک میں ہم فعل کہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا اور آخری جز جو ہے وہ ہے حرف. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ربط کرتا ہے، یہ کنیکٹ کرتا ہے بین الکلمات، یہ کلمات کے درمیان آ جاتا ہے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملاتا ہے. وَيُكْمِلُ الْمَعَانَ، یہ معنی کو مکمل کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو بھی کلمہ ہوتا ہے یا تو وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے. اسم نام ہوتا ہے، کس کا نام ہو سکتا ہے؟ انسان کا نام ہو سکتا ہے، حیوان کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کی، کسی جگہ کی، کسی مکان کی، کسی انسان کی، کسی حیوان کی صفت ہو سکتی ہے. اس کے برعکس فعل کام ہوتا ہے زمانے کے ساتھ، اور حرف کیا کرتا ہے؟ ملانے کے کام آتا ہے. حرف کے بارے میں مزید آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ جو کلمہ نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو،
وہ لازماً حرف ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کو ذرا ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے کہا اسم کیا ہے؟ جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ انسان پر۔ مثلا احمد، احمد ایک لڑکے کا نام ہے۔ او یا حیوان، مثلا بقرۃ، یہ بقرہ ہے یعنی گائے، گائے ایک نام ہے، کس کا نام ہے؟ حیوان۔ اسی طرح او شیء، یا کسی چیز کی، مثال کے طور پر یہاں پہ ہے کتاب، کتاب کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی مکان کی، مکان مثلا گھر کو بیت کہتے ہیں، تو یہ بیت کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح صفت، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز چھوٹی ہے اور جو ہائی لائٹڈ چیز ہے یہ بڑی ہے، یعنی یہ بڑا ہونا اس کی کیا ہے؟ خوبی ہے، صفت ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ اسم دراصل کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ کس کا نام ہو سکتا ہے؟ انسان کا نام ہو سکتا ہے، حیوان کا نام ہو سکتا ہے، شے یعنی چیز کا نام ہو سکتا ہے، مکان یعنی مکان کسی جگہ کا یعنی گھر کا، دفتر کا، پہاڑ کا، بیاباں کا، آسمان میں، کہیں اور، دریا کے اندر، یعنی مکان جسے ہم کہتے ہیں، اور صفت کسی کی خوبی۔ یہاں پر آپ نے اور ایک چیز نوٹ کر لی ہوگی کہ کئی ایسے الفاظ ہیں جو اردو اور عربی میں یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں، حیوان بھی استعمال کرتے ہیں، شے بھی استعمال کرتے ہیں، انسان بھی استعمال کرتے ہیں، مکان بھی، اور صفت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ان تصویروں سے ہم کچھ اسما کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ الماء، ماء، 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 فم، 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 كلب، 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 كلبا، لحم، 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 لحما۔ یہ اجزاء ہیں، یعنی پیسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قطع۔ ایک پیس کو کیا کہیں گے؟ قطعۃ، قطعۃ، قطعۃ۔ اور یہ نہر ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہر، 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 نہرن۔ اب یہ دو رنگ ہے، اسود، اسود، احمر، احمر۔ تو چلیے کون دہراتا ہے اوپر والے چار اسما؟ الماء، فم، كلب، أسود. جزاک اللہ۔ لحم، قطعة، نهر، أحمر۔ جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سن لیتے ہیں۔ ماء، الماء، ماء۔ آپ نے نوٹ کر لیا، میں نے کہا الماء اور میں نے کہا ماء۔ کیا پتا چلا؟ یا تو تنوین آتی ہے یا ال آتا ہے۔ ال جب آئے گا تو تنوین ختم۔ فم، الفم، کلب، الکلب، الاسود، اسود، اللحم، لحم، قطعۃ، القطعۃ، نہر، النہر، احمر، الاحمر۔ آپ نے اور ایک چیز نوٹ کر لی ہوگی، جب ہم نے اس سے پہلے ال لگایا تو ہم نے پڑھا الفم، وہیں جب ہم نے اس سے پہلے ال لگایا ہم نے کیا پڑھا؟ النہر، 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 الفم، النہر۔ اب ہم ایک قصہ سنتے ہیں۔ القصہ یعنی کہانی۔ القلب، التماء، كان كلب يحمل قطعة اللحم في فمه، رأى نهرا ونزر فيه، رأى صورته في الماء وظن أن هناك كلبا آخر مع لحم، ففتح فمه ليأخذها فسقطت قطعة اللحم في الماء۔ ایک بار اس کو پھر سے سنتے ہیں، تو بتائیے کون آپ میں سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا؟ جی آگے آئیے۔ كان كلب يحمل قطعة لحم في فمه، رأى نهرا ونظر فيه، رأى صورته في الماء وظن أن هناك كلبا آخر مع لحم، ففتح فمه ليأخذها فسقطت قطعة اللحم في الماء، الإبرة، التماء، يخسر كل شيء۔ جزاک اللہ۔
کوشش کیجئے، کیا سمجھ میں آپ کو آیا، بتائیے۔ جس کے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، نہر کے اوپر سے جا رہا تھا، اس کو نظر آ گیا اپنی صورت اس پانی میں. اس نے سوچا کہ یہ دوسرا کتا ہے جس کے پاس ایک اور گوشت کا ٹکڑا ہے، تو اس نے اپنا منہ کھولا، یہاں پہ لکھا ہے لیاخذھا، لیا اس کو اخذ کرے، لیکن حاصل گر کرے. گیا، کیا گر گیا؟ اس کا اپنا منہ کھولتے ہی اس کا اپنا گوشت کا ٹکڑا پانی میں گر گیا. تو اس ماشاء کا صورت ہے یہ جی، لالچ بری بلا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ایک لالچی کتے کے متعلق ہے. ایک کتا تھا جس کے گوشت کا ٹکڑا لیا تھا اس نے اپنے منہ میں. پھر جب اس نے نہر پہ دیکھا، اس کو اس میں نظر آیا اپنی صورت اس پانی میں، تو اس کو ظن ہوا، اس نے سوچا کہ وہاں سے دوسرا کتا ہے اس میں جو کہ یہ ٹکڑا گوشت کا لیے ہوئے ہیں. تو اس نے منہ کھولا اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے. پھر وہ جو ٹکڑا تھا گوشت کا وہ گر گیا پانی میں. تو اس نے لالچ کیا اس ٹکڑے کو بھی حاصل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اس کے منہ میں جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ گر گیا. تو اس سے یہی اس کا جو مطلب تھیم ہے اس کا یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے، تو اس کو لالچ نہیں کرنی چاہیے. لالچ ختم کر دیتا ہے، جو اس کے منہ میں بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جی بہت شکریہ۔ اس میں ہم ایک کوشش کریں گے، اس میں ہم اسسمنٹ کریں گے۔ یہاں پر سوال ہے املا الفراغات بما یناسب من الصندوق. صندوق باکس کو کہتے ہیں، تو املا ہوتا ہے بھر لیجئے، فراغات ہوتے ہیں فل ان دا بلینکس. فل ان دا بلینکس، املا الفراغات بما یناسب من الصندوق. تو اس صندوق میں سے آپ نے اس میں کلمے داخل کرنے ہیں. آپ ان کلمات کو بس دہرائیے. الماء نهرا صورته قطعة ففتح. جزاک اللہ. كلب يحمل قطعة لحم في فمه. جزاک اللہ. اب چلتے ہیں دوسرے سوال پر. نهرا ونظر فيه. جی بہت شکریہ. رأى صورته في الماء. جزاک اللہ. رأى صورته في الماء. جی بہت شکریہ آپ کا. اب چلتے ہیں چوتھے سوال پر. ففتح فمه ليأخذها. جی شکریہ. فسقطت قطعة اللحم في الماء. جزاک اللہ خیر. اب آئیے اس ایکسرسائز کو بھی مکمل کر لیتے ہیں. تو آپ نے پہلے بتانا اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں. آپ جب ان دو کو ملاتے ہیں تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے. کون کرے گا پہل؟ آگے آئیے. جی. اسود کلب. الکلب اسود. الکلب اسود. الکلب اسود. جزاک اللہ. لحم احمر. لحم احمر. اللحم احمر. جزاک اللہ. اب آئیے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ ہم کریں گے. سب سے پہلے سورۃ الکہف کی آیت 22 میں دیکھیں کیا ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. سَيَقُولُونَ وہ کہیں گے، ثَلَاثَةٌ تین تھے، رَابِعُهُمْ چوتھا، كَلْبُهُمْ ان کا کتا، كَلْبُهُمْ ان کا کتا. وہ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وہ کہیں گے وہ 5 تھے. سَادِسُهُمْ چھٹا، كَلْبُهُمْ ان کا کتا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ. یہ فقرہ تو آج کے بعد آپ اپنی ذہن پر لائیے، یہ فقرہ آپ استعمال کیجئے. رجمم بالغیب. رجم کہتے ہیں پتھر کو، اور غیب کہتے ہیں یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہو، جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو. تو رجمم بالغیب ہم کہتے ہیں تھروئنگ سٹون وداؤٹ نالج. اردو میں کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا. رجمم بالغیب یہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. رجم پتھر، بالغیب پتہ ہی نہیں، علم کے بغیر یہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ اور 8واں، كَلْبُهُمْ ان کا کتا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ آپ کہہ دیجئے ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی عدت. ما يعلمهم الا قلیل نہیں جانتے ہم انہیں الا قلیل سوائے تھوڑے، یعنی ان کی خبر صرف کچھ کو ہے.
اب آئیے سورۃ الاعراف کی آیت 176 پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، ہم بلند کرتے اسے، بِهَا، اس سے. آپ کانٹیکس میں دیکھیں گے آیات سے، اللہ کی آیات سے. وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ اخلد، وہ گر پڑا، وہ مائل ہو گیا، الی الارض، وہ تو زمین ہی کی طرف مائل ہو گیا، راغب ہو گیا. واتبع ہوا، اور اس نے اتباع کی، اس نے فالو کیا اپنی خواہشات کی. اب یہاں پہ دیکھیں آج کا جو ہم نے ناؤن لیا تھا اس سے ریلیٹڈ. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کتے جیسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ان تحمل علیہ یلہف، اگر تم اسے دھتکارتے ہو، یلہف، وہ زبان لٹکائے پھرتا ہے. او تترکہ، یا اسے تم چھوڑ دو، یلہف، وہ تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے. ہانپتا ہے. تو یلہس لہسا سے، لہسا کا مطلب ہوتا ہے ہانپنا، یعنی زبان لٹکانا، جو کتے اکثر زبان اپنی لٹکاتے ہیں. لہسا سے مضاریہ ہے یلہف. یلہس کیوں آیا ہے؟ ان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص، پس بیان کیجئے، القصص، قصہ، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں. تو کتے کی مثال سے اس شخص کو مشتبہ کر دیا، یعنی کتا لالچی ہوتا ہے. ہم نے کہانی سے بھی دیکھا، چیز اس کے منہ میں ہے تب بھی اس کے اندر لالچ آ گئی اور اس نے چھیننے کی کوشش کی. اسی طرح یہ جو گریڈ ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ بے چینی کی علامت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے. تم اسے کچھ دے دو یا نہ دو، وہ تب بھی بے قرار ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ زبان، یہ جو یہاں پر زبان لٹکانا، یہ دراصل اس کی اسپرچول حالت ہے، یعنی وہ اضطراب میں ہے، وہ بے قرار ہے. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا حروف الہجائیہ، یا جن کو ہم نے حروف الابجدیہ بھی کہا. ہم نے دیکھا کہ اس میں سے 3 ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف علت کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا حروف کے ساتھ حرکات مل کر کلمے بنتے ہیں. کلمے کے 3 انواع ہوتے ہیں جن کو ہم نے مین انواع رئیسیہ کہا. اس میں ہم نے دیکھا اسم، کہ اسم بھی ایک کلمے کی قسم میں سے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.